آغا صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ آغا صاحب کو وہابیوں نے خرید لیا ہے، پھر کسی نے کہا آل سعود نے خرید لیا، ابھی مارکیٹ میں دو لوگ یہ کہہ رہے بھائی ان کو اسرائیل اور امریکہ نے بھی خرید لیا. تو میں نے کہا آغا صاحب کو تو پوری دنیا سے فنڈ آ رہا ہے، تو میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں آغا صاحب کس عالیشان محل میں ہے، کیا شان و شوکت ہے، کیا گاڑیاں ہیں. میں تو یہ سوچ کے پہلی نشست میں آیا، ادھر آیا تو بالکل ایک فقیر خانہ تھا، اور یہ لائبریری ہے، سب کچھ پرانا وہ ہے، سسٹم لگا ہوا ہے. یہاں تک کہ شدید گرمی میں مجھے یہاں پر اے سی بھی نہیں نظر آ رہا ہے. تو جو لوگ یہ بات کرتے مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے. تو اگر وہ سارا پیسہ کدھر آپ نے رکھا ہے؟ وہ جو ڈالر، دینار، درہم، وہ سب کہاں رکھا ہے؟ تو خیر یہ ہمارے ہاں لوگ اصل میں نے اس سلسلے میں لکھا بھی ہے، وہ زیادہ دفاع کرنے سے زیادہ مجرم ٹھہراتے ہیں، ضرورت بھی نہیں تو میں نے دفاع کرنا چھوڑ دیا. بالکل یہ کرنا ہی اپنی نہیں بات کی ہے. یہ بہت اچھا کیا. ہم تو آغا صاحب کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم طالب علم ہیں. ہمارے پر بھی لوگ کہتے ہیں، ہمیں کوئی کہتے ہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کوئی کہاں سے. تو ہم کو بھی، تو میرا جو مخلص ہمدرد کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا، تو میں اس کو حقیقت بتاتا ہوں، بھائی ہم ٹیوشن پڑھا کے گزارا کرتے ہیں، ایسا نہیں. اور جو ایسے مخالفت میں کہتا ہوں ہاں آ رہے بھائی، بہت آ رہے میرے پاس. تو یہ صفائی نہیں، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، سنی شیعہ سب. اس میں ہے ولا فاجتنبوا من الظن، قرآن میں ہے نا فاجتنبوا من الظن ان بعض الظن اسم. بہتان لگانے کی بہت شدید مذمت ہے، حدیثوں میں سخت منع ہے. لیکن ہمارے لوگ جو اس طرح بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ قرآن کی ان آیتوں کو کیا لیتے ہیں، حدیث جو پڑھتے ہیں معصومین سے ہے، پیغمبر سے ہے، جس میں یہ منع کیا کہ جب تک آپ کے پاس پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤ. لیکن لوگ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس ہم یہی کہیں گے. تو بہت شکریہ. میں یہ تو ایک گفتگو میں نے کہا کہ سامعین کو ذرا آپ سے ذرائع تفنن کچھ باتیں کی. اچھا آغا صاحب، میں آپ سے کچھ اصولی چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلا میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ابھی انسان کے جو بڑے سوال تھے، اس کا بہت سے سوالوں کا جواب فلسفے نے دے دیا، بہت سے سوالوں کا جواب سائنس نے دیا. تو ابھی دین کی کیا ضرورت ہے انسان کو؟ دین کی، وحی کی کیا ضرورت ہے تو کیوں ہے؟ دین، وحی، الہامی تعلیم کی کیا ضرورت ہے انسان کو، ہے تو کیوں؟ دین جو ہے ادیان پہ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے، جی، دنیا میں اقوام ملل ملیں گے ہر جگہ، جن کی ترقی، تمدن، پڑھا لکھنا ہر حوالے سے محروم ہو. بالکل. پسماندہ ترین معاشرہ دنیا میں ملیں گے، وہاں دین ملے گا. ہاں سب میں ملیں گے. لیکن گرائش دین ایک طاقت قدرت غیر مرئی کے سامنے خود کو خاضع پاتا ہے. صحیح صحیح. لہذا کوئی دریا کی پوجا کرتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں، کوئی چاند کی، کوئی فلان کی فلان کی. یہ فطرت انسانی کے اندر ہے. صحیح. یہ ایک بات ہے. یہی انسان اس کی وجود کا تقریباً 75% اس آپ کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ بالکل. 75% آپ کی دل کی دھڑکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے خون کی روانی آپ کے اختیار میں نہیں، گردے اختیار میں نہیں، بلڈ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کی آئندہ دیکھنے کے آپ کے اختیار میں.
آپ کو 25% آزادی دی ہے شریعت کو جو ہے رد کرنے کا. شریعت کو رد کرنے کی یہ اختیار اس لیے دی ہے کہ آپ کو اللہ آپ حدود سے فرار نہیں کر سکتے. صحیح. عذاب تعذیب سزا میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو خوف ہے کہ یہ مجرم ہاتھ سے جائے گی، لیکن اللہ کو وہ خوف نہیں ہے کہ آپ کہاں بھاگ جائیں گے. لہذا چونکہ سزا آخرت میں اللہ نے رکھا ہے، لہذا آپ اپنے مرضی سے اس کی عبادت کریں، اطاعت کریں. تو اللہ کی بندگی کا دو قسم ہے. دو قسم. ایک قسم ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ بدل ناخواستہ خدا نہیں، اسی زبان میں آپ اللہ کی عبودیت میں ہیں. سمجھ میں آ؟ ایک فیصد 75% جو ہے نا، آپ جب ملحد کافر بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا ان من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. لہذا دین کے بارے میں اہل لغت لکھتا ہے الدین انقیاد وذل. ایک طرف طاقت ہے، اس کے سامنے انسان ذلیل ہے. تو لہذا انسان کے لیے دین کی دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ قیام میں قسط و عدالت ہے. صحیح. کہ انسان معاشرے میں قیام حکومت اسلامی کرے. یہ قریب محالات میں سے ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی طاقتور قدرتیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے ہیں. صحیح. سمجھ میں آیا؟ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے قیام حکومت اسلامی کرے. لیکن اسلام کے ایک ثقافت ہے، اسلام کی ایک ثقافت ہے. جتنا معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر آپ اس کو نفاذ کر سکتے ہیں اتنا کریں. صحیح. ٹھیک. سمجھ میں آیا؟ جی. مثلا ثقافتی طور پر ثقافت قرآنی ہے. کلمہ راعنا ہمارا خیال رکھے. تو یہود جو ہے راعنا کا معنی کہتے وقت ارادہ کرتے تھے رعونت. تو اللہ نے فرمایا یہ کلمہ تم لوگ استعمال نہ کرو. لا تقولوا راعنا بل قولوا انظرنا. یعنی دشمن کا جو مصطلح ہے آپ استعمال نہیں کرو. لیکن ابھی آپ کے علماء، جتنے علماء ہیں جہاں تاریخ لکھتے ہیں وہ تاریخ ہجری نہیں لکھتے ہیں، تاریخ میلادی لکھتے ہیں. اسی طرح مثلا اب ایران میں اسلام آ گیا ہے، انہوں نے بھی تاریخ ہجری نہیں، تاریخ اسلامی نہیں، ان کی تاریخ شمسی ہے. سمجھ میں؟ جتنا تاریخ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ اسلام کا ایک خدمت ہے. صحیح. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پر سائنس نے سب ترقی کی، عقل انسان کی بہت، ابھی بھی مذہب ہماری ضرورت ہے، دین انسان کی دین ناگزیر ہے. اللہ کو ضرورت ہے. مثلا آپ یعنی یہاں سب کو یہ ایمان ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد آیا زندہ ہے یا نہیں. ایک گروہ ہے وہ کہتے ماتوفات ہے، ختم ہے. ایک گروہ نے آ کے یہ قبر بنایا ہے، یہاں سوال ہوگی، یہاں کتاب ہوں گے. یہ بھی غلط ہے. صحیح. قبر میں کوئی سوال کتاب نہیں ہے. ٹھیک. سمجھ میں آیا؟ انسان جب مر
تین عالم ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہے تا قیام قیامت تک۔ جب قیام قیامت کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات درہم ورہم ہو جائے۔ صحیح صحیح سمجھ گیا؟ جی۔ تو اللہ انما نملی لہم خیر لا تحسبن اللہ، گمان نہ کرے کہ ہم نے ان کو مہلت دیا ان کے لیے اچھا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بالکل ان کی گناہ بڑھتے جائے ہیں، ضلالت گمراہی زیادہ زیادہ ہو جاتا کہ عذاب علیم کا سامنے کرنا پڑے۔ اچھا صاحب، یہ جو لوگ ملحد ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو ان کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اگر اللہ کو ماننا انسان کی فطرت میں ہے تو یہ جو نہیں مانتے ملحد، وہ کیوں؟ یہ جو ہے دنیا میں دباؤ ہے، اقتصادی دباؤ ہے، اجتماعی دباؤ ہے، یعنی دنیا میں اجتماعی الحاد بڑھ کے ہے۔ اس کا سبب تقریباً مسیحیت ہے۔ اچھا مسیحیت ہے۔ مسیحیت کس حوالے سے ہے؟ جی۔ سالوس کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آ؟ سالوس، اب یہ جو 325 کو نیقہ میں کانفرنس ہوئی میلاد مسیح کے، جو بادشاہ مشرک تھے، یہودیوں نے ایک بادشاہ کے توسط سے نصارہ کو اذیت دیا، مارا، قتل کیا، تو تمام نصارہ فرار ہو کے پہاڑوں میں یعنی غابگاہ میں منتشر ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے ان کو بلا کے کانفرنس کیا کہ ایسا کے بارے میں فیصلہ کرے کہ ایسا ہے کیا، بشر ہے یا غیر بشر۔ تو بشر ہے کہ کہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، بشر نہیں ہے والوں کی تعداد کم رہے۔ چونکہ بادشاہ مشرک تھے، منافق تھے، اس کی وجہ سے ایسا بشر نہیں، ایسا اللہ ہے۔ اللہ کیسے ہے؟ ابن، اب، روح، تینوں مل کے سالوس، یہ اللہ ہے۔ یہ جملہ جو مسیح کے بارے میں 335 سے ابھی تک کسی علماء مسیح کو یہ تحلیل نہیں کر سکے، اس کو کھول نہیں سکے، اس جملے کو۔ صحیح سمجھ میں آ؟ اس جملے کو کھول نہ سکنے کی وجہ سے الحاد پھیلی ہے۔ جس طرح فضائل امیر المومنین، اسی درجے پر اس وقت مسلم مسیح چل رہا ہے۔ صحیح چل، شکریہ۔